أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر متوجہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اس پر۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا نیچے اتر جاؤ یہاں سے تم سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو لوگ منکر ہوئے، جن لوگوں نے انکار کر دیا اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، وہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 کا ترجمہ کیا گیا۔ ربط آیات، ان تینوں آیتوں کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے؟ تو پچھلی آیات میں شیطانی وسوسہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب اور عتاب کہاں سنے تھے؟ نہ ایسے سنگ دل تھے کہ اس کی سہار کر جاتے، بے چین ہو گئے اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید عذاب کا سبب نہ بن جائے۔ زبان خاموش تھی۔ اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف اور رحیم اور کریم ہے۔ یہ حالت دیکھ کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ اس کا بیان ان آیات میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہیں توبہ قبول کرنے والے مہربان۔ مگر چونکہ روئے زمین پر آنے میں اور بھی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں، مثلاً ان کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسان کا وجود میں آنا اور ان کو ایک طرح کا اختیار دے کر احکام شرعیہ کا مکلف بنانا، پھر ان میں خلافت الہیہ قائم کرنا، حدود اور احکام شرعیہ نافذ کرنا، تاکہ یہ نئی مخلوق ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ سکے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں۔ اور ان مقاصد کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین میں اترنے کا حکم منسوخ نہیں فرمایا، البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم حاکمانہ اور زمین پر اترنا بطور سزا کے تھا، اب یہ ارشاد حکیمانہ اور زمین پر آنا خلافت الہیہ کے اعزاز کے ساتھ ہوا۔ اس لیے بعد کی آیات میں ان فرضی منصبی کا بیان ہے
جو ایک خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد کیے گئے تھے۔ اسی لیے زمین پر اترنے کے حکم کو پھر مکرر بیان کر کے فرمایا کہ ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئی تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکام شرعیہ بذریعہ وحی کے، تو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ کسی گزشتہ چیز کے فوت ہونے کا غم ہوگا نہ آئندہ کسی تکلیف کا خطرہ۔ تلقّا کے معنی ہیں شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو توبہ کے کلمات کی تلقین کی گئی تو آدم علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ ان کو قبول کیا۔ کلمات، وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغرض توبہ بتلائے گئے تھے، وہ کیا تھے؟ اس میں مفسرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی روایات منقول ہیں۔ مشہور قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ کلمات وہی ہیں جو قرآن مجید میں دوسری جگہ منقول ہیں، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تابہ، توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اول، اپنے کیے ہوئے گناہوں کو گناہ سمجھنا اور اس پر نادم اور شرمندہ ہونا۔ دوسرا، اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا۔ تیسرا، آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئی تو وہ توبہ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے اللہ رب العزت توبہ کے الفاظ بول دینا اللہ کو نجات کے لیے کافی نہیں۔ جب تک یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہوں، یعنی گزشتہ پر ندامت اور حال میں اس کا چھوڑ دینا اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم اور ارادہ۔ تاب علیہ یعنی توبہ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، اس کے معنی ہے توبہ قبول کرنا۔ بعض سلف سے پوچھا گیا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ کیا کرے، تو فرمایا وہی کام کرے جو اس کے پہلے والدین آدم اور حوا علیہ السلام نے کیا، کہ اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر آپ معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم سخت خسارہ پانے والوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب انی لما ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی اے میرے پالنے والے، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، تو آپ ہی میری مغفرت فرمائیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام سے جب لرزش ہو گئی، جب ان سے خطا ہو گئی تو عرض کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، آپ ہر برائی سے پاک ہیں، میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر رحم فرمائیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جو اتحادی لغزش یا بھول صادر ہوئی ہے، اولاً تو قرآن کریم نے دونوں ہی کی طرف اس کی نسبت کی ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اور زمین پر اترنے کے حکم میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو شریک کر کے لفظ اہبطوا فرمایا ہے، مگر بعد میں توبہ اور قبول توبہ میں با لفظ مفرد صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت حوا کا نہیں۔
اس مقام کے علاوہ بھی اس لغزش کا ذکر صرف آدم علیہ السلام کی طرف کر کے کیا گیا ہے، عصا آدم وغیرہ۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ رعایت ہو کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مستور رکھا ہے، پردے میں رکھا ہے، اس لیے وہ بطور پردہ پوشی کے گناہ اور آتاب کے ذکر میں اس کا ذکر صراحتاً نہیں فرمایا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اس میں دونوں کی توبہ کا ذکر کر دیا گیا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کا قصور معاف نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ عورت اکثر احوال میں مرد کی تابع ہے، اس لیے اس کے مستقل ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اگلی آیت میں ہے آیت نمبر 38، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جنت سے زمین پر اترنے کا حکم اس سے پہلی آیت میں آ چکا ہے۔ آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا سزا کے طور پر نہیں بلکہ ایک مقصد کی تکمیل کے لیے تھا۔ اس جگہ پھر اس کو مقرر لانے میں غالباً حکمت یہ ہے کہ پہلی آیت میں زمین پر اتارنے کا ذکر بطور عتاب اور سزا کیا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ انسانوں کی باہمی عداوت کا بھی ذکر کیا گیا، اور یہاں زمین پر اتارنے کا ذکر ایک خاص مقصد خلافت الہیہ کی تکمیل کے لیے اعزاز کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کے ساتھ ہدایت بھیجنے کا ذکر ہے جو خلافت الہیہ کی فرائض منصبی میں سے ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زمین پر اترنے کا حکم ابتدائی حکم بطور عتاب اور سزا کے تھا، مگر بعد میں جب خطا معاف کر دی گئی تو دوسری مصالح اور حکمتوں کے پیش نظر زمین پر بھیجنے کے حکم کو اس کی حیثیت بدل کر برقرار رکھا گیا، اور اب اس کا نزول زمین کے حاکم اور خلیفہ کی حیثیت سے ہوا، اور یہ وہی حکمت ہے جس کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ہی فرشتوں سے کیا جا چکا تھا کہ زمین کے لیے ان کو خلیفہ بنانا ہے۔ فما تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس آیت میں آسمانی ہدایات کی پیروی کرنے والوں کے لیے دو انعام مذکور ہیں، ایک یہ کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، دوسرا انعام وہ غمگین نہ ہوں گے۔ خوف آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کے اندیشے کا نام ہے، اور حزن کسی مقصد اور مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو کہا جاتا ہے۔